اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین اور مضبوط ایمان عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے اور ہمارے عمل کو ہمارے علم کے مطابق کر دے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میری پیاری بہنوں ہم آیا نمبر 116 اور 117 پڑھیں گے، 116 اور 117 سورہ بقرہ کی. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا، اللہ نے، ولدا بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے، کلن سب کے سب، لہو اسی کے لیے، قانتون مطیع اور فرما بردار ہیں. بدیع پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب، قضا وہ ارادہ کر لیتا ہے، امرن کسی بھی معاملے کا، فإنما تو بے شک یا بس، یقول وہ کہہ دیتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اس میں کون کون شامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں نصارہ شامل ہو سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس میں یہود شامل ہو جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام. اس میں مشرکین بھی شامل ہیں جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحانہ پاک ہے وہ. سبحہ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس کمی، کوتاہی، ویکنس سے بہت بلند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ تو یہ پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ تسبیح کریں، ہے نا، اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ یہ کھانے، پینے، سونے، بچوں کی چاہت کا ہونا، یہ ساری خواہشیں مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی چیز کی چاہت بھی نہیں، کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کمزوری سے اور غلطی سے پاک ہے. یہ مطلب ہوتا ہے سبحانہ کا. سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں. اب اس کو دیکھیں، اگر ہم مخلوق کا سوچتے ہیں نا تو مخلوق کیا کہتی ہے؟ ہم اپنے بچے کیوں چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا ساتھ بنیں گے، ہماری چیزوں کی حفاظت کریں گے، ہمیں سرو کریں گے، ہماری مدد کریں گے، ہمارا کوئی وارث ہوگا. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری کمزوری ہوتی ہیں. ہم جن کے بچے نہیں ہوتے وہ تڑپتے رہتے ہیں بچوں کے لیے اور ان کو اس چیز کی حاجت ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آلریڈی غنی ہے، وہ اتنا کچھ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کی چاہت کا محتاج ہے. کچھ بھی نہیں چاہیے اس کو، کیونکہ آلریڈی وہ اس قدر چیزوں کا مالک ہے اور وہ ہر کام کر سکتا ہے کہ وہ ان سب
چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہیں ان سے بہت بلند ہے. کل اللہ قانتون، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں. سب کے سب جھکے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس وہ اس چیز کے لیے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس چیز میں ذرا سوچیں کہ اگر کوئی مخلوق یہ چاہے کہ کوئی کام ہو جائے تو اس میں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں. آپ ذرا مجھے سوچیں، آپ نے اپنے بچے سے ہی کام کروانا ہو تو آپ کو کتنے سٹیپس دیکھنے پڑتے ہیں. چلیں آپ ہماری مثال تو چھوڑیں، کسی بادشاہ کی مثال لے لیں. اس وقت میں اگر کسی بادشاہ نے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اس کو کتنے سٹیپس میں سے گزرنا پڑتا ہے. نہ ان کی کوئی اتھارٹی ہے، نہ کچھ مکمل اتھارٹی تو نہیں ہے نا. اور پھر کام کرواتے میں ان کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو جھنجھلانا بھی پڑتا ہے، ان کو بار بار ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو یعنی ٹائم بھی لگتا ہے اور دماغی زور بھی لگتا ہے، کہنا بھی پڑتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کہ کوئی بچے کی نسبت رکھنا، استغفر اللہ العظیم، یہ سب سے بڑی طغیانی ہے ایک انسان کی. یہ بہت بڑی نافرمانی ہے اور بہت عدوان جس کو کہتے ہیں نا، اپنی حدیں پار کرنا ہے. کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ جھوٹ باندھے، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ گالی دے، نعوذ باللہ. اور جہاں تک اس کی جھوٹ باندھنے کی بات ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. ایک دفعہ مارنے کے بعد وہ میرا اعادہ نہیں کر سکتا، یعنی دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اور جہاں تک اس کی گالی دینے کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے اور میں واحد ہوں اور میں صمد ہوں، اور نہ میں کسی سے پیدا ہوں اور نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ ہی میرا کوئی ساتھی ہے. یعنی جیسے ہم نہیں کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ بہت ہی بڑی اپنی حدیں پار کرنے والی بات ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز جوڑی جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے. اور کل اللہ قانتون، سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. آپ ذرا سا یہ سوچئے کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں. جس ٹائم پر جس دن بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اسی دن پیدا ہوتا ہے. اور مرنے کے اوپر ہمارا کوئی زور چلتا ہے کہ کس دن ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کس دن ہم نے کس وقت میں مرنا ہے؟ نہیں، سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں. اور یہ جو بیچ کا تھوڑا سا ٹائم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضی کا دیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہماری پوچھ ہوگی. ابھی تو یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے نا، تو اتنے سارے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ دولت اور محبت کرنے والے اور ساری اکوپمنٹ ہونے کے باوجود انسان مجبور ہے کہ اس تکلیف میں سے گزر رہا ہے اور سمجھ نہیں آتی کیسے باہر نکلے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انسان اس گھر میں رہتے ہوئے جس میں بہت سارے لوگوں کو وہ بیماری ہو رہی ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جنہوں نے بیمار ہونا ہے وہ ہوتے ہیں. ہر طریقے سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے مطیع اور فرما بردار ہے. پوری کی پوری کائنات تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے نا. صرف انسانوں اور جنوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چوائس دی ہوئی ہے نا کہ تھوڑا سا یہ جو ٹائم دنیا کے اندر ہے وہ اپنی مرضی سے حق کو چوز کر لیں اور باطل کو چھوڑ دیں. باقی سب چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس میں ہے، قبضہ قدرت میں. اچھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر لیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ماں کے بغیر پیدا کیا، یعنی وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو بدیع السماوات والارض ہے. جس طرح چاہے جس چیز کو پیدا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا،
اس چیز سے ہی ایک سائیڈ نوٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے تڑپتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں سن لے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ ضرورت پوری کر دے اور یہ وہ ضرورت پوری کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے دلوں میں جھانکیں کہ کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے؟ کہیں ہاں جی مجھے پکا یقین ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک دل کی میں جو ہماری سوئی چبھی ہوتی ہے اور جو تکلیف سے ہم گزرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کرنا چاہے، اس مراد کو پورا کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے کن تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے. ہم یہ پکا یقین ہے کہ ہمارا رب ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے. یہ اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ اسی سیکوینس میں ہم بھی آ جائیں، اسی فرما برداری میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور حقیقت یہ ہے کہ کافر لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. حالانکہ وہ یہ جو جینے، پیدائش اور موت سے پہلے یعنی بیچ کے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کونی سے تو نہیں نہ نکل سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بیماری کا یا ان کی موت کا فیصلہ کیا تو اس وقت کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانا چاہتے. وہ تو اس میں آتے ہیں نا. بڑھاپے کو روک نہیں سکتے. نہیں، there are so many things that we need to understand. اور کتنا مزہ آتا ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اور ہمیں اپنی حد میں رہنا چاہیے. ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ کھانسی آئے تو ہم اپنے سانس کو کہہ سکیں ہے خبردار آئندہ نہ آنا کھانسی. کھانسی آتی ہے تو لگتا ہے کہ سانس واپس ہی نہیں آئے گا اور انسان بے بس ہو جاتا ہے اس کے آگے. کوئی چیز گلے میں پھنس جائے، کوئی روٹی چلی جائے یا کوئی پانی ایسے غلط چلا جائے اور کھانسی لگتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ ہماری حیثیت کتنی ہے. ہم تو اپنے منہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ذرا مجھے پانی کا گلاس پکڑانا یا میرے پیچھے مجھے ملنا. اتنا بھی نہیں کہا جاتا. انسان دورہ ہو جاتا ہے کھانس کے. یہ تو ہماری حیثیت ہے. لیکن پھر انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اور نعوذ باللہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر باتیں باندھنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کمی کوتاہی اور کمزوری سے پاک ہے. اور ہم سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے، ہمارا کوئی زور نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. اور ہم پتہ ہے طاقت کب پکڑتے ہیں؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ پکڑ لیتے ہیں. تب ایک مومن بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے اور ایمان کی طاقت اس کو مضبوط کر دیتی ہے. پھر باہر کی مصیبتیں، پریشانیاں جب آتی ہیں تو انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، میرا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میں اپنی غلطی کوتاہی کو دیکھوں گا کہ میرے سے کیا غلطی کوتاہی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سے میری اللہ تعالیٰ کی نعمت مجھ سے چھینی ہے. اور میں توبہ استغفار کر کے واپس اس جگہ پہ چلے جاؤں گا. اور پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میں چاہتا ہوں اور مجھے نہیں مل رہی تو بے شک اللہ تعالیٰ کی حکمت سب سے بڑی ہے، وہ میرے حق میں اچھی ہی نہیں ہوگی. تو مومن اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے. وہ ہمارے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چاہے گا جو ہمارے لیے بری ہو یا ہمیں تنگ کرنے والی ہو یا ہمیں برباد کرنے والی ہو. وہ ہر اس چیز سے ہم کو بچائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کی بات ہے. اور یہود اور نصارہ اور مشرکین کے کوئی بھی اعتقاد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہے اس کی تردید کی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو طاقت ملے اس بچے سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت خود سے اتنی زیادہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کسی کی بھی مدد کے بغیر کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے کن تو وہ کام ہو جاتا ہے. اور ہم
مخلوق کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم مجبور ہوتے ہیں ایک کہ بھئی تم یہ کام کر سکتے ہو، تم ادھر جا سکتے ہو، تم یہ اٹھا سکتے ہو، تم اس کو کہہ سکتے ہو. یہ ساری مجبوریاں مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ کہ سب کو ساری بات سمجھ آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توحید پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھائے، اور ایسے بندوں میں سے اٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ثابت قدم رہے اس دنیا میں. یہ چھوٹا سا جو ٹائم ہے اس میں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.